بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 91 ہے، جس میں ہم شاعر جحدر بن ضبیعہ کو پڑھیں گے۔ ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ بنو قیس نے بنو تغلب کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا۔ بنو قیس نے یہ بات بھی طے کر لی کہ اس جنگ میں قبیلہ کی تمام عورتیں شریک ہوں، جو میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی اور پانی پلانے، نیز دشمن کے زخمیوں کا کام تمام کرنے کا فریضہ انجام دے۔ تاہم علامت امتیاز کے طور پر قبیلہ کے تمام مردوں کے سر حلق کروا دیے۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو یوم التحاق بھی کہتے ہیں۔ البتہ شاعر نے کہا کہ میری شکل و صورت کچھ اچھی نہیں، اگر گنجا ہو جاؤں تو مزید بگڑ جاؤں گا، اس لیے میں اس علامت امتیاز سے مستثنیٰ ہوا چاہتا ہوں۔ جنگ شروع ہوئی تو شاعر زخمی ہو گئے۔ بنو قیس کی عورتیں میدان جنگ میں اتریں اور بال والے زخمیوں کو قتل کرنے لگیں۔ بالوں کی وجہ سے دشمن کا زخمی سمجھ کر ان عورتوں نے شاعر قیس کا بھی کام تمام کر دیا۔ موت سے قبل مندرجہ ذیل اشعار انہوں نے کہے ہیں، تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال جحدر بن ضبیعة ابن قیس قد یتمت بنتی وآمت کنتی وشعثت بعد الرهان جمتی ردوا علی الخیل ان ألمتی ان لم يناجزها فجزوا لمتی قد علمت والدة ما ضمتی ما لففت في خرق وشمتی اذ الکمات بالکمات التفتی امخدج فی الحرب ام اتمتی۔ ترجمہ سمجھتے ہیں۔ قد یتمت یا یتیمت، قد یتیمت یعنی یتیم ہو گئی، بنتی میری بیٹی، یتیمہ یا یتمہ یتیمو یتیم ہونا، یتیمہ فلان فلان یتیم ہو گیا، وایتمت المرأة ایتم الطفل بچہ یتیم ہو گیا۔ فقد یتمت بنتی میری بیٹی جو ہے وہ یتیم ہو گئی، وآمت کنتی، آمت آپ نے سنا ہوگا ایمتن، والاییم الاییم بیوہ عورت۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں قیس کہ قد یتمت او یتمت بنتی میری بیٹی یتیم ہو گئی، وآمت کنتی اور میری زوجہ مراد نہیں، یہاں پر بہو مراد ہے کہ میری بہو جو ہے وہ آمت یعنی میری بیٹی یتیم ہو جائے اور میری بیوی بیوہ ہو جائے اور لڑائی کے بعد میرے بال پراگندہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے آگے سمجھ رہا ہے۔ قریب ہے، قد یتمت بنتی وآمت کنتی وشعثت بعد الرهان جمتی، قریب ہے کہ میری بیٹی یتیم ہو جائے اور میری بیوی بیوہ ہو جائے اور لڑائی کے بعد میرے بال پراگندہ ہو جائیں۔ شعثت الاشعار، اشعار کہتے ہیں بالوں کو، بعد الرهان بعد الحرب، جمتی ای شعر رأسی، ردوا علی الخیل ان ألمتی، اگر شہسوار آئے تو ان کو میری جانب لوٹا دو، اگر میں ان کے مقابلے کے لیے نہ نکلوں تو میرے بال کاٹ دو۔ کہتے ہیں ردوا علی الخیل، شہسوار کو میری طرف بھیجو، ان ألمتی ای ان نزلوا، جب وہ نازل ہو جائیں، جب وہ آ جائیں، ان لم يناجزها فجزوا لمتی، اگر میں ان کا مقابلے کے لیے نہ نکلوں، مقابلہ نہ کروں، جزو جز یجز قطع یقطع، کاٹنا، قلم کرنا، فقطعوا لمتی، لمہ کسے کہتے ہیں؟ لمہ یہ بالوں کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ان کا قتال نہ کیا تو میرے یہ بال کاٹ دینا۔ طیب، قد علمت والدة ما ضمتی، کیونکہ ماں جانتی ہے کہ یہ جو بال ہیں یہ کس نے جمع کیے ہیں۔ تو یہاں پر مراد ہے قد علمت والدة، میری ماں جانتی ہے میرے بارے میں، ما ضمتی، جو اس نے اپنے پیٹ میں پالا تھا یا اسے رکھا تھا، یعنی میں کیسے تھا جب میں
حمل پر تھا۔ ما لففت فی خرق و شمتی، جس کو انہوں نے بعد میں کپڑے میں لپیٹا اور اس کے بعد سونگا۔ تو گویا کہ میں جب چھوٹا تھا تب سے شجاع تھا، تب سے بہادر اور نڈر تھا، یہ مراد ہے۔ ما غمتی، غم یغم اپنے سینے سے لگانا، ما لففت جو اس نے مطلب اوڑا تھا یا جس چیز کو اس نے لپیٹا تھا، فی خرقن کپڑوں میں، وشمتی اور اس کو سونگا تھا، وہ میں تھا اور میں اسی طرح بہادر ہوں۔ اور آگے کہتے ہیں اذا الکمات بالکمات التفتی، جب شہسواروں سے لڑتے ہیں، التفتی ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے میں گھس جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں، یعنی ایسے دن میں جس دن جنگ زوروں پر ہو، تو اس حالت میں مجھے میری ماں جانتی ہے کہ میں کتنا بہادر ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ جس دن شہسوار یا ایک جو ہیں دوسرے کے ساتھ لپٹ جائیں۔ امخدج فی الحرب ام اتمتی، کہ میں جنگ میں کامل ہوں یا ناقص۔ امخدج ای اناقص فی الحرب، جنگ میں مخدج ہے یعنی میں ناقص ہوں، او اتمتی یا میں کامل ہوں، یہ میری ماں بتا سکتی ہے، تو اس سے پوچھو۔ اس میں شاعر نے اپنی تعریف کی ہے، اپنی مدح بتائی ہے کہ میں فلاں ہوں اور میں کس سے نہیں ڈرتا اور میں جنگ میں سب سے آگے ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا سر جو ہے وہ گنجا ہونے نہ دو، مجھے مستثنا رکھو تاکہ میں آگے بڑھ کر ہی لڑوں گا۔ تو اس شرط پر یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو بھی شہسوار آئیں گے اس کو میری طرف لوٹاؤ، میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ مزید پڑھ لیتے ہیں۔ وقال شماس بن اسود الطہوی اغرک یوما ان یقال ابن دارم وتقصى كما يقصى من البرق اجرب قضى فيكم قيس بما الحق غيره كذلك يخزوك العزيز المدرب۔ اغرک یوما سے مراد ہے کیا تجھ کو دھوکہ میں ڈالا کسی دن نے، کیا کسی دن نے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے، ان یقال ابن دارم، اس بات نے کہ تجھ کو ابن دارم کہا جاتا ہے، اس دن نے کیا آپ کو غرور میں اور تکبر میں ڈال دیا جس دن لوگ آپ کو ابن دارم کہنے لگے تھے۔ وَتُقْصَى كَمَا يُقْصَى مِنَ الْبَرْقِ أَجْرَبُ، حالانکہ تو اس سے اس طرح دور ڈالا گیا، یعنی اس نام سے اتنے دور ہو گیا جس طرح تندرست اونٹوں کو جماعت سے خارشی اونٹ کو دور رکھا جاتا ہے۔ وَتُقْصَى أي وَتُبْعَدُ كَمَا يُبْعَدُ، جس طرح دور ہٹایا جاتا ہے، من البرق أي من الجمال، الجمال النوق، ٹھیک ہے، اجربو جو جس پر خارش ہوتی ہے، جس طرح خارشی اونٹ کو اونٹوں میں نہیں چھوڑا جاتا، تندرست اونٹوں، اسی طرح آپ کو بھی نکال دیا ہے۔ قضا فیکم قیس بما الحق غیرہ، قیس نے تمہارے درمیان ناحق فیصلہ کیا ہے۔ قضا یقضی حکما، فیکم تمہارے درمیان، قیس نے حکم کیا یا فیصلہ کیا، بما الحق غیرہ جو کہ حق نہیں ہے بلکہ حق کوئی اور ہے۔ کذالک یغزوک العزیز المدرب، اور تجربہ کار تجھ پر اسی طرح غالب ہوگا، اسی طرح کذالک یغزوک یقہرک یغلب علیک، تم پر غالب آئے گا، تجھے رسوا کر دے گا، العزیز السید العظیم جو زیادہ معزز آدمی ہے، المدرب جو کہ مدرب ہے یعنی خبیر ہے اور تجربہ کار ہے۔ فَأَدِّ إِلَىٰ قَيْسِ بْنِ حَسَّانَ ذَوْدَهُ، سو تو قیس کو اس کے اونٹوں کی جماعت جو تو نے اس سے لیے تھے دے دے۔ ادی معنی ادا کر دو، الی قیس کو، ذودہ ای ابلہ اس کے اونٹ اسے واپس کر دو جو تم نے ان سے لیے تھے۔ وما نیل منک التمر او هو اطیب، کہتے ہیں کیونکہ وہ غالب ہیں، اور جو تجھ سے لیے گئے ہیں وہ کھجور، ٹھیک ہے، وہ کھجور ہیں یا اس سے بھی اچھے ہیں۔ کہتے ہیں وما نیل منک، اور جو تم سے لیے گئے ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ تمر یا وہ کھجور جو ہیں، او هو اطیب، تو کہتے ہیں اور جو تجھ سے لیے گئے ہیں وہ کھجور کی طرح شیریں ہیں یا اس سے بھی اچھے ہیں، اسی لیے آپ اس کو ان کے اونٹ واپس کر دیں۔ وَإِلَّا تَصِلْ رَحْمَ بْنَ عَمْرِ بْنِ مَرْثَدٍ،
اگر تو عمر ابن مرثد کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرے تو کاٹنے والی آزمودہ تلوار تجھے صلہ رحمی سکھا دے گی۔ دیکھو، یعلمک تجھے سکھا دے گی، وصل الرحمی صلہ رحمی، عضب مجرب ایسی تلوار جس سے بہت کاٹنے والی آزمودہ تلوار، جس کو بہت زیادہ کاٹنے میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگر آپ صلہ رحمی نہیں کرو گے، اس کے اونٹ واپس نہیں کرو گے، تو آپ کا فیصلہ یہ تلوار کرے گا جو بہت کاٹنے والی ہے۔ امید ہے کہ سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔